صحافت کی دنیا میں معروف نام وقار علی خان پیش کرتے ہیں پروگرام پاکستان سے آگے. دنیا بھر میں آباد پاکستان کے بارے میں بھرپور رپورٹ، سماجی، فلاحی، اسلامی، سیاسی، سائنس، صحت اور JFK کے ساتھ پراپرٹی پر خصوصی رپورٹ. دیکھیے پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ دنیا بھر میں آباد پاکستانی پاکستان کی ترقی کے لیے سرگرم. دیکھیے پروگرام پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ. امریکہ، یورپ، افریقہ، مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا کی ترقی میں پاکستانیوں کا حصہ. دیکھیے پروگرام پاکستان سے آگے. دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا فلاحی، سماجی، سیاسی، معاشی، تجارتی سطح پر پاکستانیوں کا حصہ. وقار علی خان کے ساتھ پروگرام پاکستان سے آگے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام TV 1 میں پاکستان سے آگے کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور آج زیر بحث موضوع ہے کہ ہم نے الیکشن میں کس طرح حصہ لیا اور پاکستانی کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی کا کیا رول رہا اور کون کتنا قریب ہے جو بائیڈن سے، کملا ہیرس سے، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں اور کیا خیالات ہیں. ہمارے آج کے جو اینالسٹ موجود ہیں جس میں جناب سمین فاروقی بہت کمیونٹی لیڈر ہیں اور سیاسی منظر میں بھی کافی بہت ایکٹیو ہیں. اس کے بعد ہمارے دوست جناب جمال خواجہ صاحب جو انٹرپرنور بزنس مین ہیں اور بہت ہی متحرک ہیں لاس اینجلس کی پالیٹکس میں، امریکن پالیٹکس میں، اور آگے آگے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے بحث ہی کرنی ہے کہ بھئی یہ جو ہم نے کیمپین کیا اس دفعہ مسلم فار بائیڈن اور پاکستانی فار بائیڈن بھی ہوا، جس کو ڈاکٹر اعجاز صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور مسلم فار بائیڈن کو طاہر جاوید ہیوسٹن سے لیڈ کر رہے تھے. تو اب ہمیں، اور کملا ہیرس کے ساتھ ڈاکٹر عاصم محمود موجود تھے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنے افیکٹو ہو سکتے ہیں اور ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں ان کی موجودہ پریزیڈنٹ شپ میں. اور جو بھی دور رہا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس میں کافی حالات آگے پیچھے ہوئے، کچھ پریشانی بھی آئیں، کچھ مسئلے حل بھی ہوئے. اور جیسا کہ انہوں نے کشمیر کے بارے میں آواز اٹھائی اوول آفس میں عمران خان کے ساتھ، وہ بھی ایک بہت بڑا اچھا اقدام تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا. تو ہمیشہ جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ پاکستان کے لیے سود مند رہتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دور میں جو بائیڈن، جو کہ پاکستان پہ گہری نظر رکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پاکستان اس سے مستفید ہو سکتا ہے. آئیے بات کرتے ہیں پہلے مہمان جناب سمین فاروقی صاحب سے. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ناظرین السلام علیکم. جیسا جانتے ہیں کہ میں نے تعداد پروگرام اور انٹرویوز کیے ہیں سال سے، اور اب میں لا رہا ہوں ایک بک، دی موسٹ انفلوئنشل پاکستانی امریکن ان امریکہ. یہ بک جو ہے تقریباً 500 پیجز پہ مشتمل ہے، اور ان شاء اللہ دسمبر میں اس کو میں ریلیز کر رہا ہوں بک کو. اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی شخصیت ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اس بک میں شامل کیا جائے تو پلیز مجھ سے رابطہ قائم کریں. میرا ای میل لکھ رہے ہیں، میرا فون نمبر لکھ رہے ہیں. پلیز ڈونٹ مس مائی بک. اٹس کال دی موسٹ انفلوئنشل پاکستانی امریکن ان US. اوکے، دا بک از ریمارکیبل، ویری انفارمیٹیو اباؤٹ those successful Pakistani American, those gone on the height of success. So please stay tuned with my book coming soon on December. Or if you know someone who will participate in this book or included in this book, please contact me on this number, اور یہ میرا فون نمبر ہے. تھینک یو وقار صاحب.
آپ کی مراد جو ہے وہ شاید یہ کہ پاکستانی جو قریب ہیں کیملا ہیرس یا جو بائیڈن سے. جی جی. تو اس میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ تقریباً 38 سال سے سینیٹر، وائس پریزیڈنٹ اور اب پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں. تو وہ بہت ہی سیاسی آدمی ہیں. وہ ان کا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس، مڈل کلاس اور لوور کلاس کی حالات بہتر کرنا. تو اس سلسلے میں وہ اتنے سرگرم رہے ہیں. تو بہت سارے پاکستانی جو ہیں تقریباً ہر اسٹیٹ میں ان کا کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی طور سے ان سے تعلق ضرور رہا ہے. اس دفعہ بھی جو تھے انہوں نے فنڈ ریزنگیں کی ہیں وہاں پہ. ہمارے یہاں کیلیفورنیا میں سب سے پہلے تو آپ خود کرتے رہے ہیں بہت ان کے لیے کام، اور جمال خواجہ نے بھی جو ہے وہ یہاں پہ کانگریس کے جو ڈیموکریٹک لوگ ہیں، میگزین واٹر، جوڈی چو وغیرہ، ان کو ہمیشہ فنڈ ریز کرتے ہیں. تو لیکن ان کے سب سے قریب ہیں اس وقت وہ کیملا ہیرس کے ساتھ ڈاکٹر آصف محمود ہیں. جی وہ بہت ان کے قریب ہیں، اور انہوں نے ان کی جب پریزیڈنشل بٹ تھی اس میں بھی ان کو بہت کام کیا تھا، اور اس دفعہ بھی انہوں نے بہت تندہی سے کام کیا ہے. لیکن اپارٹ آل دس، جو بائیڈن جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ واز ناٹ اے پولیٹیکل اینیمل. آئی مین آئی شوڈنٹ سے واز، ہی از ناٹ اے پولیٹیکل اینیمل. ان کا سیاست سے کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے، ان کا نظریات سے کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے. لیکن جو بائیڈن کا مشن ہے، تو پاکستان کے لیے میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ مودی صاحب کے لیے یہ اچھا وقت نہیں ہے، کیونکہ جو بائیڈن جو ہیں وہ ہر صورت مودی صاحب سے سوال کریں گے کہ جو وہاں مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، یا کشمیر کو جو انہوں نے اللیگلی انیکس کیا ہے. تو پاکستان کے لیے یہ بہتر چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. دوسرے پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں بہت وائٹل رول ادا کر رہا ہے، جو کہ جو بائیڈن کو بھی وہی چیز آگے لے کے بڑھنی ہوگی جو ڈونلڈ ٹرمپ لے کے بڑھے تھے. تو اوور آل جو ہے اس وقت جو بائیڈن جو ہیں وہ بہت اچھی چوائس ہیں دنیا کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، اور خاص طور سے امریکہ کے لیے بھی. تھینک یو. ناظرین، تو یہ تھے خیالات جناب ہمارے جو آج کے اینالسٹ ہیں، جناب سمین فاروقی صاحب. بہت ہی متحرک لیڈر ہیں کیلیفورنیا میں بھی، اور بڑی جیسی تلی نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ بھی اور امریکہ کے پر بھی. اور انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو بائیڈن از وننگ دا الیکشن. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی متحرک شخصیت موجود ہیں، جناب جمال خواجہ صاحب، جو کہ انٹرپرنور بزنس مین ہیں اور کونسل آف پاکستان افیئرس کے بھی پریسیڈنٹ ہیں، اور چیمبر آف کامرس سے بھی منسلک رہے ہیں، اور کووڈ-19 ٹاسک فورس میں بھی بڑا لیڈ رول لے رہے ہیں آج کل. اور ابھی جو بلیک لائف میٹرز کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں بھی کافی آگے انہوں نے حصہ لیا تھا. تو آئیے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کے کیا خیالات ہیں. بہت شکریہ وقار صاحب. سب سے پہلے تو جو سمین فاروقی صاحب نے کہا، ہمارے سینئر بھی ہیں. آپ اگر دیکھیں کہ جب جو بائیڈن صاحب جیسے ہی الیکٹ ہوئے تو ان کی پہلی تقریر میں انہوں نے بڑی ایک پرومیننٹ بات کہی جو دل کو چھو گئی کہ جی میں پریزیڈنٹ ہوں پورے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، میں بلو اسٹیٹس کا یا ریڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے لیے زیادہ کام کروں گا جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا. تو دس اٹ سیلف سیٹس دا پریزیڈنٹس کے آگے چلتے ہوئے جو بائیڈن صاحب کہاں لے کے جا رہے ہیں. اب رہ گیا، آپ نے ایک شروع میں بات کی تھی، وہ مجھے بڑی اچھی لگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کچھ اچھے کام کیے، اور ان میں سے ایک کام بہت پرومیننٹ ہے کہ یہ ضرور سہرا ان کے سر پہ جاتا ہے کہ ڈیورنگ ہز ٹینور کوئی نئی جنگ نہیں، جسے کہتے ہیں پرومیننٹلی کوئی نئی جنگ نہیں چھڑی گئی، اور بہت سارے ٹروپس کو واپس بلا لیا گیا. بٹ آن اے سیم ٹوکن اگر آج آپ ٹائمز میگزین دیکھیں تو ٹائم میگزین نے کافی زیادہ انڈیکیشن دی ہیں کہ جو بائیڈن کی
اور جو مودی سرکار ہے شاید ان کی آپس میں بہت اچھی گٹھ جوڑ نہیں بندھے گی، کیونکہ آج ٹائمز میگزین نے بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ جی جو آپ نے ابھی جس کا ذکر بھی کیا تھا کہ جو مسلمز فار بائیڈن ہے، اس میں بھی یہ بات ہوئی بائیڈن صاحب کے ساتھ کہ جو انہوں نے 370 ایبالش کیا انڈیا نے، اس کے بارے میں جو بائیڈن صاحب بہت زیادہ کنسرن ہیں. اور جیسے سمین فاروقی صاحب نے پہلے کہا کہ جی ہماری جو ابھی حالیہ حکومت ہے پاکستان کی، اس نے بہت کام کیا ہے افغانستان کے اندر، ایران کے اندر. تو ایسا لگتا ہے کہ شاید واقعی یہ ٹائم پاکستانی امریکنز، پاکستانی قوم کے لیے بڑا اچھا ہوگا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو آگے پالیسیز بنیں گی، ہماری فورن پالیسیز بنیں گی یونائٹڈ اسٹیٹس کی پاکستان کے لیے، وہ بہت فیوریبل ہوں گی. میں ایسے ہی دیکھتا ہوں. اور یس آف کورس آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ہم لوکل جو ہمارے پولیٹیشین ہیں یہاں کے، جوڈی چو ہو گئی، میکسین واٹر ہو گئے، ہم لوگ ان کے ساتھ بہت قریبی کام کرتے ہیں اور ان کو وقفتاً ہم بلاتے ہیں اپنے ایونٹس میں، تو وہ جانتے ہیں کہ پاکستانی امریکنز جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا ضرورتیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی امریکنز کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے. تھینک یو. ناظرین، یہ ایک لانگ اسٹرگل تھی پاکستانیوں کی اور مسلم امریکنز کی. جیسا آپ جانتے ہیں جب ہلری الیکشن لڑ رہی تھی تو سب سے زیادہ فنڈ ریز کیے گئے تھے. اور مجھے یاد ہے جب طاہر جاوید ہیوسٹن سے ٹریول کر کے آئے تھے تو میں نے ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا تھا اور پھر میں ان کو ڈاکٹر آصف کے گھر پہ لے گیا تھا. تو یہ پہلی ملاقات تھی ڈاکٹر طاہر جاوید کی ہلری کلنٹن سے، اور انہوں نے وہاں پہ ایک بڑا چندہ دیا. پھر وہ ڈبیٹ میں بھی گئے اور اس کے بعد آصف بھی کافی متحرک ہو گیا. پورے امریکہ میں وہ دوڑتے رہے اور فنڈ ریزنگ کی، اور میں بھی اس میں مصروف کار ہو گیا. اور اس کے بعد ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب نے اپنے گھر پہ بل کلنٹن کو بلایا، اور اس میں ہمیں پوری امید تھی کہ ہلری کلنٹن از گون ٹو ون دا الیکشن. میں وہاں نیو یارک میں موجود تھا اور ہم سب لوگ کی نظریں تھیں اسکرین پہ. شروع میں تو اسکرین اچھا گیا، اس کے بعد اسکرین ڈھلنا شروع ہو گیا اور شکست کا آغاز ہو گیا ہلری کلنٹن کا. اس میں کافی مایوسی ہوئی تھی مسلم کمیونٹی کو بھی، پاکستانی کمیونٹی کو بھی، اور ہلری کے جو دوستوں کو جنہوں نے ان کو بہت آگے بڑھ چڑھ کر سپورٹ کیا تھا اور ملینس آف ڈالر ریز کیے تھے. لیکن اسٹرگل جاری تھی. اس کے بعد جب جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے تو انہوں نے بہت سے ڈراسٹک ایکشن لیے، جس پہ مسلم بین لگایا گیا، اور طالب کے یروشلم میں ان کا دارالخلافہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا، اور پھر جو ہے عوام کو تقسیم کر دیا گیا، یعنی کہ کلرز کریٹ کر دیے گئے، وائٹ، بلو، بلیک. تو یہ ایک بڑا برا آغاز تھا. پھر وال آن دا میکسیکو بارڈر، آپ جانتے ہیں کہ ہم کیلیفورنیا میں رہتے ہیں، یہاں کی 60-70% لاتینوز ہیں، اور یہ ایریا بھی میکسیکو سے وابستہ رہا ہے. تو یہ بالکل ایسے بارڈر ہے جیسے ہم رہتے ہیں کراچی میں اور حیدرآباد. تو حیدرآباد سے آنے والوں کو ہم کراچی میں روکنے سے، کراچی جانے والے حیدرآباد میں آسانی سے جا سکتے ہیں. تو یہ بڑے ڈراسٹک ایشو تھے جس سے کافی پریشانی پھیلی. اس کے بعد بین الاقوامی طور پہ آپ دیکھیں تو چائنا جو کہ بہت بڑی طاقت ہے، اس سے بھی ریلیشن بہت خراب ہو گئے اور کافی پابندیاں لگ گئیں اور کافی اسٹوڈنٹ بین کر دیے گئے وہاں پہ. پاکستان میں بھی کافی بین لگا ہے جس میں ویزا جو ہیں اس پہ کنٹرول ہو گیا ہے. انڈیا کو بھی اس سے نقصان ہوا ہے، H1 ویزے جو ہیں وہ کینسل ہو گئے. تو یہ کافی بڑی پریشانی جو ہے. سلیکان ویلی میں اس وقت بڑے برے حالات ہیں، اور جو جتنے بھی بزنس اونر ہیں سلیکان ویلی میں جو IT اور سائبر ٹیکنالوجی میں کام کرتے ہیں، ان کو بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ وہ باہر سے انجینئرز بلائیں. تو ان کو بہت ہی ڈیفیکلٹی کا سامنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک چینج آیا ہے بائیڈن کی شکل میں، اور جو بائیڈن کو جیت ہوئی ہے اور ابھی یہ جیت انشاءاللہ تعالیٰ قائم و دائم رہے گی. تو اس میں بات کروں گا تھوڑی سی جناب دونوں حضرات سے کہ ہماری کمیونٹی میں ڈیفینیٹلی آصف محمود نے کافی بڑھ چڑھ کر کام کیا تھا ہلری کے زمانے میں بھی، اور میں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا. اور ہماری آپ کے لاس ویگس میں ہنادی ندیم ہیں، انہوں نے کام کیا، جناب ناگی صاحب نے کام کیا اس سلسلے میں آگے بڑھ چڑھ کر، اور جتانے کی کوشش کی تھی ہلری کلنٹن کو، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. کوشش تو کی تھی نا، اور آپ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر آپ نے بھی حصہ لیا تھا. اس کے علاوہ طاہر جاوید صاحب نے جو تحریک چلائی تھی، کیمپین تھی، وہ تھی مسلم فار بائیڈنس. تو میں کہتا ہوں جو اس وقت سب سے بڑا ڈونیشن اور فنڈ ریز کیا گیا
وہ طاہر جاوید کی لیڈرشپ میں کیا گیا. لیکن طاہر جاوید نے خود سارا فنڈ ریز نہیں کیا, وہ تعاون سے کیا, جس میں عرب, ایشین, ادر مسلم کمیونٹیز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. شاہد خان صاحب ہیں بوسٹن سے, وہ آگے بڑھ کر آئے. تمیز صاحب ہیں, انہوں نے حصہ لیا اس کے اندر. نعمان ہے, اٹارنی نعمان جو ہے, انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا, اور سب نے مل کے اس بار بڑی اچھی تحریک چلائی ہے. نیو یارک میں ڈاکٹر اعجاز صاحب نے بہت ہی بڑھ چڑھ کر کام کیا, اور انہوں نے نہ صرف جیسے جاوید طاہر نے شروع کی تھی کہ مسلم فار بائیڈن, تو ڈاکٹر اعجاز صاحب نے پاکستانی فار بائیڈن کے بارے میں کیمپین چلائی, اور اس میں جو بائیڈن زوم میٹنگ میں آئے اور ان سے بات چیت کی. جو بائیڈن طارق جاوید کے گھر پہ آئے اور پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کی, بلکہ مسلم لیڈر سے بھی ملاقات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بار پاکستانی کمیونٹی ویری ویل ان دا وائٹ ہاؤس اینڈ ان دا اوول آفس. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لیڈران ہیں یہ اپنے پرسنل ایجنڈے کو دیکھتے ہیں یا اجتماعی ایجنڈے کو دیکھتے ہیں. اس بارے میں ہم بات کریں گے سمین فاروق صاحب سے. وقار صاحب, بات یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت اور کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ اپنے مفادات تو ضرور دیکھتا ہے, اور ایسا اس میں بھی ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کہ اگر کسی نے بہت زیادہ کام کیا ہے, بہت زیادہ فنڈ ریز کیا ہے اور کسی نظریے کے تحت کیا ہے, تو اگر اس سے ان کو بھی کوئی جائز فائدہ ہوتا ہے تو ضرور ہوئے. لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ ایک بہت ہی مڈل کلاس سے, آئی وڈ ناٹ سے لوور مڈل کلاس بٹ مڈل کلاس, ناٹ اپر مڈل کلاس سے آئے ہیں, اور انہوں نے ساری زندگی, ہی از دا ینگیسٹ سینیٹر الیکٹڈ اف یو نو دیٹ, ان دا 28-29 کے تھے, اور انہوں نے بہت پرانے کھلاڑی کو ہرایا تھا وہاں پہ, اور یہ اس سے آئے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیچرلی وہ بہت ہی ہارڈ ورکر ہیں, اور وہ بڑا درد رکھتے ہیں عوام کا, اور ان کا ایک مشن ہے. تو اس مشن کے مطابق جو ہے نا وہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کے قریب پاکستانی, ان کے توسط سے پاکستانیوں کے مسائل یا مسلمانوں کے مسائل ان تک اچھی طرح پہنچیں گے, اور وہ اس پہ جو ہے وہ عمل کریں گے. تو یہ اوور آل اٹ از اپ ٹو جو بائیڈن, اور وہ اس بات میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کون کہہ رہا ہے کون نہیں کہہ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. وہ یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اگر کسی ملک کے اندر وہاں کی حکومت جو وہ ٹائرنٹ ہے, اور اگر کوئی بھی وہاں کے لوگوں کو جو ہے ان کی اقتصادی حالت خراب ہو رہی ہے, تو وہ جو بائیڈن اس میں ضرور جو ہے وہ حصہ لیں گے اور اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. اور اوور آل جو یہاں کمیونٹی ہے امیگرینٹس کی, اور بلیکس اینڈ لاٹینوز اور خواتین, ان کے حقوق کے وہ بہت بڑے علمبردار ہیں. تو ان سب کے جو ہے وہ کام جو ہیں وہاں یہاں پہ آسان ہوئیں گے, اور وہ اس کو بڑی تندہی سے کریں گے. ناظرین, ایک اور بڑا مسئلہ ہے, یہ تو تھے وہ حالات ہم بات کر رہے تھے پاکستانیوں کی اور مسلم امریکنز کی, لیکن بین الاقوامی منظر میں ہم کیا دیکھتے ہیں, کیا تبدیلی آنے والی ہے, اور کتنا اطمینان پایا جاتا ہے. جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومت سنبھالی تھی تو مختلف کنٹریز میں کچھ بھونچال بھی آئے, کچھ پریشانی بھی آئیں, اور کچھ ناجائز بھی ہوا. تو اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ جمال خواجہ صاحب گہری نظر رکھتے ہیں, جس میں ڈیفینیٹلی آذربائیجان ہے, چائنا ہے, مڈل ایسٹ ہے, گلف ہے, سری لنکا ہے, سیریا ہے. تو وہاں کیا ہونے والا ہے, وہاں کیا تبدیلی آنے والی ہے, کیا کوئی اور دوسری جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی, یا جنگوں کو بالکل ختم کر دیا جائے گا؟ جمال خواجہ صاحب. جی وقار صاحب, بہت شکریہ آپ کے سوال کا. تو بڑا اچھا سوال ٹائملی آپ نے مجھ سے پوچھا. اگر آپ دیکھیں کہ کل جو ہے وہ آذربائیجان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ جنگ آرمینیا سے جیت گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی امریکہ کے لیے, ایک میجر
رول پلے کرنے کی، جو بالکل امریکہ نے اس میں انٹرسٹ نہیں لیا. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کا سہرا جو ہے وہ پاکستان کی طرف جاتا ہے، اس کا سہرا جو ہے وہ رشیا کی طرف جا رہا ہے، اس کا سہرا جو ہے وہ ٹرکی کی طرف جا رہا ہے، جہاں امریکہ پرومیننٹلی آ سکتا تھا ایز اے سپر پاور. لیکن انفارچونیٹ جو ہماری کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس نے بالکل بھی آذربائیجان والے اس میں ذرا سا بھی اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یوکرین ہو گیا، بہت ساری ملکوں کی ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے کہ جب سے یہ اعلان ہوا ہے کہ جو بائیڈن صاحب جیتے ہیں سب جگہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے فورن منسٹر صاحب کے ساتھ، تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ سر اگر فرض کیجئے الیکشن کے بعد جو بائیڈن صاحب جیتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ تو انہوں نے اس وقت بھی مجھ سے کہا تھا کہ جو بائیڈن جو ہے وہ بڑا سیزنڈ پولیٹیشین ہے میری طرح، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب بھی. تو میں دوبارہ نریٹ کرتا چلوں کہ جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ سینیٹر بنے تھے ایٹ دی ایج آف 29. اور آپ جن بھی پولیٹیشین جو ان کے قریب رہے ان سے بات کریں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن بہت ساری باتیں کر سکتا ہے اور جو بائیڈن سے اچھا نیگوشیٹر کوئی نہیں ہے. کوئی بھی بل ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس پہ جو بائیڈن کا ایک مشہور ہے یہ کہ جی وہ ہر حال میں جیت کے ہی اٹھتے ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے اٹس اے ریئلی گریٹ ٹائم ناٹ اونلی فار امریکہ، فار دی انٹائر ورلڈ. ناظرین، بہت اچھا جناب جمال خواجہ نے بڑی اچھی جو ہے نظر ڈالی پوری دنیا پہ. آپ کو پتہ ہی ہے کہ چائنا بڑا ایشو ہے، بڑا ایشو ہوگا جو بائیڈن کے لیے. افغانستان بہت بڑا ایشو ہوگا جو بائیڈن کے لیے. اسرائیل اور فلسطین اور حزب اللہ اور سیریا بہت بڑا مسئلہ ہوگا. افغانستان کے معاملات کو طے کرنا بہت بڑا ایشو ہوگا، لیکن پاکستان اس میں ایک میجر رول ادا کر سکتا ہے. کشمیر کا ایشو بالکل ٹاپ آن دیٹ ایجنڈا ہوگا امریکہ کے اندر، اور پاکستان بھی اس پہ کافی زور دے گا کہ انڈیا نے جو یہ ریزولوشن پاس کیا ہے اس کو واپس لیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تھوڑی جائیں گے بیک ٹو آور کنٹری، کہ ہمارے ملک میں جو حالات ہو رہے ہیں، ہمارے ملک میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں سیاسی طور پہ، اور جو اپوزیشن کافی ایکٹیو ہو گئی ہے، تو اس سلسلے میں امریکہ سے تعلقات پہ اسے کیا اثر پڑے گا اور جو بائیڈن کس طریقے سے کو دیکھیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ سینیٹر تھے، یہ ان کا آخری دنوں کا وقت تھا جب میں نے ان سے واشنگٹن ڈی سی میں بات کی تھی کہ آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور فیو منٹس. ہی امیڈیٹلی آسکڈ می ایز اے سینئر پولیٹیشین واٹس یور نیٹ ورک. تو میں نے کہا آئی ایم بلانگ ٹو ویری بگ نیٹ ورک جیو ٹیلی ویژن. تو اوکے آئی ایم ریڈی واٹ یو نیڈ. تو میں نے تو سوال کیا فوری پاکستان کے بارے میں کہ جو کیری لوگر بل تھا اس کے بارے میں کیا رائے ہے. تو اس نے بڑی کھل کے بات چیت کی. دیکھیں جی، ہم پاکستان کو مختلف کنٹری کی طرح ایجنڈے پہ اس کو ٹریٹ کریں گے اور ہر چیز پہ نظر رکھیں گے، ڈیفینس کے بارے میں، خراجات کے بارے میں، اور بولا کہ وہاں جمہوریت کے بارے میں. اور میں بتاؤں، میں نے جب ان سے بات چیت کی تو وہ کافی گہری دلچسپی رکھتے تھے اور ان کو پاکستان کی سیاست پر گہری نظر ہے. وہ پرسنلی لیڈر کو جانتے ہیں، نواز شریف کو جانتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لیڈر زرداری کو جانتے ہیں، وہ عمران خان کو جانتے ہیں، وہ تمام پولیٹیشین پارٹیز کو جانتے ہیں اور ان کی سوچ اور فکر کو بھی جانتے ہیں. تو اس سلسلے میں بات چیت کرتے ہیں کہ اب جو بائیڈن کا کیا نظریہ ہو سکتا ہے پاکستان کے بارے میں. ہمارے بہت ہی سینئر انالسٹ جناب سمین فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. مدعی مدہ ویلی میں چاچا تندوری نے دھوم مچا دی. لذیذ ترین مغلئی کھانوں کا مرکز. پارٹی کیٹرنگ کے لیے آج ہی رابطہ کریں. چاچا تندوری لذتوں کا محل. شاہ نواز حلال تندوری ریسٹورنٹ کا ایک اور دھماکہ. کھلا ڈلا اوپن باربیکیو ہر اتوار کو پائنیبل ایوارڈ لٹل انڈیا میں. ضرور جائیے. شاہ نواز کا اوپن باربیکیو جوسی، مزیدار، چٹخارے دار. ضرور جائیے اور اپنی فیملی کو بھی لے جائیے. اوپن باربیکیو ایٹ شاہ نواز حلال تندوری ریسٹورنٹ. شکریہ وقار صاحب. پاکستان کے حوالے سے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں پاکستانی خود کیا چاہتے ہیں. تو
اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو ہے اس وقت بہت پولرائزیشن ہے. وہاں پہ ایتھنیسٹی پہ بٹے ہوئے ہیں لوگ, سیاست میں بٹے ہوئے لوگ, شخصی سیاست ہے, اس میں سارے اپنے اپنی پرسنالٹیز کو وہ کا کلٹ ہے وہاں پہ. لیکن اوور آل اس کا جو ہے میں دیکھتا ہوں پاکستان کی سیاست اور پاکستان کا فیوچر اور پاکستان کے حالات کو سائنسی طریقے سے دیکھتا ہوں میں, اور گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتا ہوں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں, جو کہ شاید نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے حامیوں کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی, کہ عمران خان اپنے جو ہے ٹینیور پورا کریں گے, 3 سال وہ وہاں پہ وہی رہیں گے, کیونکہ سیاست مجھے یہ بتاتی ہے کہ ان کے جو پارٹنر ہیں گورنمنٹ میں, قاف لیگ اور MQM, وہ کہیں بھی دوسری جگہ نہیں جا سکتے, ان کو نہ کچھ ملے گا کہیں سے اور سے. نواز شریف کا چیپٹر جو ہے وہ انہوں نے اپنی حالیہ تقریروں سے کمپلیٹلی بند کر دیا ہے پاکستان کے لیے. بہرحال یہ تو ہے وہاں کی صورتحال. اب عمران خان جو ہیں وہ بالکل وہ غیر سیاسی آدمی رہے, نہ پہلے حکومت میں رہے, اور ان کے لیے ٹرمپ بھی برابر تھا, جو بائیڈن بھی برابر ہے. ان کے لیے تو جو امریکہ کا پریسیڈنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. بالکل. اور عمران خان جو ہیں وہ کیونکہ ان کی ریپوٹیشن ہے ایماندار والی, وچ از ول بی ویری مچ لائک بائی جو بائیڈن, کیونکہ یہ بڑی انہرڈ آف سی چیز ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے کہ کوئی بڑا ایماندار آدمی ہے. اور دوسرے عمران خان جو ہیں ان کے وہ کوئی امریکہ سے کسی بھی لیول پہ کنفرنٹریشن نہیں کر رہے, گو کہ ہم چائنا کے زبردست الائی ہیں, اور بلکہ وہ عمران خان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کوئی میڈیشن ہی ہو جائے, کوئی ایسی صورت کبھی نکلے. میں ایک فار فیچ بات کر رہا ہوں کہ جس میں عمران خان جو ہیں وہ میڈیٹر کا بھی رول ادا کر سکتے ہیں. اور عمران خان کیونکہ پڑھے لکھے اچھے ہیں اور پڑھتے لکھتے بھی ہیں, تو وہ آرٹیکولیٹ بہت ہیں بات کرنے میں, اور وہ اگر جو بائیڈن سے ان کی ملاقات ہوگی, جو کہ ہوگی میرا خیال ہے, تو وہ بڑے اچھے طریقے سے انڈیا پاکستان کی جو سیاست اور کشمیر کے مسئلہ ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے ان کے سامنے لا سکتے ہیں. تو آئی تھنک اٹ وڈ بی ویری گڈ فار پاکستان ٹو. ناظرین, اب میں بات کروں گا, یہ میرا لاسٹ لیگ ہے بات چیت کا, جناب جمال خواجہ صاحب سے. جمال خواجہ صاحب کا تعلق بھی کسی حد تک PTI سے ہے, تو جمال خواجہ صاحب کافی حد تک بڑے قریب ہیں حکومت پاکستان کے کچھ اچھے امپورٹنٹ لوگوں سے, اور بڑی گہری نظر ہے ان کی. تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے کہ جو بائیڈن اور حکومت پاکستان کے تعلقات کس نہج پہ رہیں گے. جی وقار صاحب, میں یہاں کہتا چلوں کہ ڈیفینیٹلی میری دوستیاں ہیں اور ہمدردیاں ہیں PTI کے ساتھ, اور اس کی ایک صرف بنیادی وجہ ہے کہ عمران خان سے اسٹارٹ کروں گا میں, کہ بہت ہی سچے آدمی ہیں. کوئی میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے, کبھی میں نے ان کے اندر کوئی پیسے کی لالچ نہیں دیکھی, اور ان کے کافی فیڈرل منسٹرز جو ہیں وہ میرے دوست ہیں, اور میں اکثر و بیشتر ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں بھی رہتا ہوں. تو میں یہ دیکھوں گا کہ انٹرنیشنلی جو ایک حصہ مسنگ تھا ہمارا, کہ جب بھی کوئی پرائم منسٹر یا کوئی بڑا عہدیدار امریکہ آتا تھا, کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے. عمران خان آن دی ادر اینڈ ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فورم پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ ان سے کسی ٹاپک پہ بھی بات کریں, جیسے ہمارے دوست سمین فاروقی صاحب نے کہا کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, تو پڑھے لکھے آدمی کی بات ہر کوئی سنتا ہے. اس کو نہ کوئی انڈسٹری بنانے کا شوق ہے, نہ کچھ بنانے کا شوق ہے. اس کا ایک ہی ڈریم ہے کہ پاکستان کو اوپر لے جانے کا, اور پاکستان کی غریب قوم کو اوپر لے جانے کا. اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں, سمین بھائی یا اور بہت سارے لوگ عمران خان کو تھوڑا بہت سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس کا ویژن بہت اچھا ہے. ہم سب پاکستان کے لیے اچھا چاہتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو جمال خواجہ صاحب آپ کے وقت کا, اور جناب سمین فاروقی صاحب آپ کے وقت کا. اور اب میں آپ کو لے جاؤں گا, کچھ لوگوں سے ملاقات کراؤں گا, کچھ آپ کو میں جھلکیاں دکھاتا ہوں. جناب طاہر جاوید صاحب کی جو ان کی جو بائیڈن سے بات چیت ہوئی, ڈاکٹر اعجاز احمد کی جو بائیڈن سے بات چیت ہوئی,
کملا ہارس نے عاصم محمود کے بارے میں کیا کچھ کہا اور لوگوں نے اپنی رائے کا کیا اظہار کیا ہے جو بائیڈن کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن کی جیت بہت اچھی جیت ہے اور بہت موزوں ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے. دنیا میں ایک تبدیلی آئے گی اور لوگ بہت ہی ریلیکس اور فیل کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے دور میں اچھا وقت آئے گا. ہیلتھ کیئر کے اندر امریکہ کی اکانومی بڑھے گی, جابس کریٹ ہوں گی اور بین الاقوامی طور پہ لوگ دوبارہ امریکہ کا رخ کریں گے, کیونکہ ٹورزم انڈسٹری ٹوٹلی جو ہے وہ دب مر گئی ہے. یہاں پہ کافی مال خالی پڑے ہوئے ہیں, ہوٹل خالی پڑے ہوئے ہیں, لوگوں نے امریکہ آنا بند کر دیا ہے ڈیو ٹو دا پالیسیز آف مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ جو اب نہیں ہے ہمارے پاس. اور مجھے امید ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ ایسی پالیسی وضع کریں گے کہ امریکہ میں ٹورزم بڑھے گا, بزنس بڑھے گا اور جو مالس ہیں, شاپنگ سینٹر ہیں, اس کی رونق دوبارہ کھلے گی. اور جو سب سے بڑا پرابلم تھا اسٹوڈنٹ ویزاز کا, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ آتے تھے ہزاروں کی تعداد میں, وہ دوبارہ آنا شروع ہوئیں گے اور دوبارہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی جو ہے وہ آگے بڑھے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گڈ ٹائم ہے اور میں بڑا مشکور و ممنون ان پاکستانی ڈائسپورا کا جنہوں نے محنت کی اور کافی فنڈ ریز کیے اور بہت کلوز آئے جو بائیڈن کے. اور یہی ایک طریقہ ہے کہ اگر امریکہ میں آپ کو جینا مرنا ہے, آنے والی جنریشن کو دیکھنا ہے کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا, تو آپ کو مقامی پالیٹکس میں حصہ لینا ہوگا. اور میں اس موقع پہ ایک مبارکباد دیتا جاؤں گا فرح خان کو, جو ایک بہت ہی ایسے ایریے میں جو وائٹ ایریا ہے وہاں پہ وہ الیکشن لڑ کر جیت کر میئر بنی ہے. فرح خان آپ کو بہت بہت مبارک ہو. حالانکہ سجاد علی بھی 2 ٹرم پہ میئر رہ چکے ہیں لیکن وہ ٹرنڈ کے طور پہ آتے ہیں, لیکن فرح خان نے یہ الیکشن لڑ کر جیتا ہے. تو فرح خان آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور وہ لوگ جو دوسرے اسٹیٹ سے یا پروونس سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور وہ الیکٹ ہوئے, تو میں ان کو بھی بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسپیشلی نائلہ کو جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں ہے, انہوں نے بھی الیکشن جیت دیا ہے کونسل وومین کا, تو ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اب دور آ گیا ہے کہ آپ بھی بڑھ چڑھ کر پالیٹکس میں حصہ لیں. اور جتنے بھی پاکستانی ڈائسپورا ہیں وہ تمام تر نفرتوں سے ہٹ کے, تمام ایگو پرابلم سے ہٹ کے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ سوچے کہ ہم نے امریکن پالیٹکس میں کیسے حصہ لینا ہے اور اس ملک کے ساتھ کیسے چلنا ہے. ناظرین, تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ ہائی لائٹس, اس کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گا. Dr. Ijaz Ahmed is a cardiologist from New York, founder and chairman of the American Pakistani Public Affairs Committee, and is working in multiple states with 5 active chapters to help the campaign. Well, thank you. Hi, Mr. Vice President. Good to see you again. How do you find the time? It was very hard during COVID crisis. It's really hard, but this is That's what I mean. Real. Your commitment to bring back America to its values. That's more important than anything else. Thank you for doing this. Thank you. I mean, it's very safe and very open for me to say that I raised more money than anybody else in this Muslim segment, but some of you are not far away from, especially Shahid Khan sahab was so amazing. I don't know. He doesn't seem like work very hard, but some of you know that when you know the tricks, you know how to do it. So same thing with Islam Siddiqui sahab and Nomi, I am telling you that you really, when I started the Nomi, I said, Nomi, I want you to have your own Razor ID. He said, no, I'm going to pay under your ID. I said, no, please do your own ID. This is a proper way to do it. And today, Nomi's name was published in the top donors, along with my name and so many others, Siddiqui Saab and Shahid Khan, Dr. Ijaz, he's not on this call though, and so many other Muslim Americans. But together, this is the only word I can say that we have to move forward and we need to strengthen each other. We need to empower each other. I mean, if I see that I can do something to push someone who can do a better job in this next administration, I am more than open to do so. We need to bring the right people who can lead us and who can do the right work. Honestly, we need to put together, if anybody can make some rooms available, we'd like to bring as many people we can do there. And I am thinking to have my own party there where I can bring the leadership and have all of you to connect with. I want to speak publicly about Dr. Asif Mahmood because, I hope I tell you this often enough when we speak privately. He has been supporting me for so many years. And when I made the decision to run for President of the United States, he was one of the first calls that I made. And he was so incredibly encouraging and supportive. And then has always been the case,
he, at the very beginning, stepped up. And I cannot thank you enough. We've had many conversations about the world, about our lives, about our families. And you are not only a very successful professional, you really are an extraordinary American leader in the way that you do what you do, which is about community building, it's about support, it's about investment in our country and the future of our country. Tahir Saab, thank you for arranging this conference call. I am so delighted. It's a day for celebration for all of us, especially for Tahir Saab and the whole team which dealt together, number one. Number two, I want to say this is actually, today is the day we should celebrate. Finally, after 4 years, we have actually claimed that, in the words of President-elect Biden's words, we have reclaimed the soul of American democracy. Oh, well, thank you so very much. My name is Shahid Ahmad Khan from Boston, and thank you very much, Tahir, for giving me the opportunity to be on the call. And your leadership has paid off. Joe Biden is in the White House, and we are very happy as a group, as a Muslim group, as a Pakistani group. And we'll move forward under your leadership and the guidance from our dear friend Noman Hussain, the man. And all of them have really what it takes to contribute. We are all together in this. This is a great country. This is a big country. We have numerous issues for Muslims. Not one, not two, not 10, not even 100 can handle all of that. We need each and every one to contribute, to be able to be there. Frankly and honestly, Brother Tahir, not that you only worked hard and brought a lot to the campaign, but I think we do need people like you to be in the administration. You need to represent whatever that can be honorably representing Muslims. It is time for us. And we continue to deliver to the campaign past. And finally, I look forward to meeting everybody very soon. Thanks, Tahir. As a surgeon in Chicago and the former president of APNA, and being a part of this team, it's been really a big honor to work for this decade. Being in America for 50 years, I thought I had realized the American dream until President Trump became president, and I went through 4 years, and not only me, but a lot of people in Chicago area, we went through nightmare. And I'm glad that we are making a new beginning, and I think that this is a new beginning. Congratulations to all of you. And I think this is a historic day. It's a groundbreaking day that we have elected a black woman to the vice president of this country. We also have understood that we have a historic president who has a mandate of 74 million people. But our task begins today because this country is suffering from health-related crisis, COVID-19 crisis. We have to address that ASAP. Economy is down, and the international image and the Muslim bashing and Islamophobia is on the peak. Tahir bhai, I want to say one thing. Okay, I think the most important thing, we represented ourselves as Muslim Americans, and that should be our identification to Biden campaign. That should stay that way. So we are not individuals, we are a community, and that will make us look stronger in front of their eyes. Assalamu alaikum everybody. Assalamu alaikum Tahir bhai, congratulations. I agree with everything that's been said by the previous speakers. I do not want to just keep on repeating it, and I completely agree with all the brothers that have commented. It's a great day for us, great day for America. Not all of my message got out, but as I have watched all of this, watched your enthusiasm and the pleasure that each and every one of you are showing, I remember when I ran for Congress and served in Congress and represented many of you who are on this call, you kept coming to me and saying, what do we do? What do we do? How can we make our presence felt within the community? And I kept saying, stay unified and reach out and participate. You have done a magnificent job. And it's not just one or two people. Tahir, I have great respect for the work that you have done, but the others as well, so many of you. But you're beyond what many people who have been here for generations have done. You learned your lessons well, and it can only get better from here. Congratulations to each and every one of you.
each of you is a patriot citizen of the United States. Thanks. This is, don't even think for a second that after the election, we will not be anywhere. I guarantee you that we will be on the table. I'm keep on saying that. We will be on the table. This was my conversation, private conversation in the Muslim for Biden event with the president-elect. He promised that your community will have participation in every area of his administration, and I'm going to hold him for that. I had I reached out to him through his body man a little while ago, not just congratulate, but also conveyed the message of a Prime Minister of Pakistan. I communicated with him through a phone call, and he said, convey my message. So we are in a very good position. All I want you to know that this is not something, so you have triple and 4 or 5 or 10 times more to go and congratulate. There is no doubt that we will be on the table. There is no doubt that our voice will be right there in the power corridors. And this is a good era. This is going to be the next beautiful 4 years. And I have no doubt that we will be in the leadership. So thank you very much. There is a big change, always there is about 8 years election. The president always continue for 4 years. But this time, unfortunately, he couldn't make it. So what do you think? Is a good day is coming? I believe so. Let's hope for the best. Because we have seen lots of things in 2020. So I think now the new change and that we should welcome it. And there is a lady from India. She is in the Kamala Harris in the White House now. Yeah, so do you think we are road to the South Asian now coming to the age? Hopefully she should help the South Indian countries. So I believe everything should be good now. Thank you, sir. So I hope Mr. New President, Mr. Joe Biden, will take care of it and issue the visa for the P3 visa. बहुत अच्छा हुआ हम सब मुसलमानों के लिए जी हम लोग बहुत खुश हैं आप लोग समझते हैं कि he gonna be do a good job for the country. Yes, of course. Regarding Biden, I think it's great that he won. I think it's going to be great for Muslims because of the ban that Donald Trump put on us for the immigrants coming in and out. But since Biden won, it's going to be great for Pakistan and for all the Muslim people. And what do you think that South Indian lady in the White House? South Indian lady. Kamala Harris. It's great seeing someone that's new in the vice presidency with Joe Biden. I think it's great that we have someone that's from a foreign country that's coming in. So that's also good. I think having a new president who really cares about humanity and women's rights, and who's going to be more, seeing everyone at the same level, not discriminating, and I think it's the best thing ever. जो बाइडन ने तो जीतना था, ट्रम्प ने जो काम किया था, समझे उसके तहत उसको तो हारना था, उसकी किस्मत में लिखा था हारना। और ऐसा सदर मैंने नहीं देखा, मैं 35 ईयर से यहाँ पर हूँ, मैंने ऐसा गंदा प्रेसिडेंट यहाँ देखा है। और जो बाइडन को मैं 40 ईयर से देख रहा हूँ, उसको सेनेट में देखा है मैंने, आई नो हिम वेरी वेल एंड आई न्यू इट दैट ही गोना विन एंड ही वन। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बाइडन जीत गया। वो ट्रम्प भी इतना अच्छा नहीं वो बोलता था मुसलमानों के खिलाफ। ट्रम्प तो वो कालों से भी झगड़ा, चाइनीज से भी झगड़ा, मुसलमान से भी झगड़ा, सबसे झगड़ा। तो इसलिए मैं खुश हूँ कि बाइडन जीत गया। मैं ये कहूँगी कि लास्ट टाइम जब ट्रम्प ने विन किया था उस वक्त मैंने बहुत खौफ देखा था लोगों में। जो मदरसे में मैं अपने बच्चे को मदरसे लेके जाती थी, वहाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत खौफजदा थे और वो कह रहे थे कि अब हम अमेरिका छोड़ देंगे, अब हमें अमेरिका छोड़ना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, और बहुत खौफ की फ़ज़ा थी। और इस दफ़ा ऐसा लगा है जैसे जहन हल्के हो गए हैं और अब उम्मीद है बेहतरी की हर तरफ। आज़ादी का समा लग रहा है। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे और एक मुलाकात दोस्त मोहम्मद दुरानी साहब से। मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी बातें पसंद आई होंगी। तो नाज़रीन, अब है वक्त आपके मशहूर सेगमेंट ऑफ कोर्स लेट्स टॉक रियल एस्टेट। तो देखते हैं कि जमाल ख्वाजा आपके लिए आज क्या कुछ लेकर आए हैं। आइए देखते हैं लेट्स टॉक रियल एस्टेट विद जमाल ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त और होस्ट जमाल ख्वाजा हाजिर है लेट्स टॉक रियल एस्टेट। सबसे पहले और सबसे एक्साइटिंग और जो पूरे एनवायरनमेंट में हो रहा है इलेक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स,
سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ بہت سارے لوگ نکل کے باہر آئے, ووٹ کیا, اور اب ہمارے جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں فار نیکسٹ 4 years. اور آئی ایم شیور کچھ لوگوں نے جو بائیڈن کے لیے ووٹ کیا, کچھ لوگوں نے ٹرمپ کے لیے ووٹ کیا, لیکن سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی کہ جب ہمارے الیکٹڈ پریزیڈنٹ اپنا پہلا اسپیچ دے رہے تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ میں اب پورے یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ ہوں, اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جن لوگوں نے میرے لیے ووٹ نہیں کیا تھا میں ان کے لیے زیادہ کام کروں گا. تو اس طرح کا اسٹیچر, اس طرح کی بات جو ہے وہ کلیئر پیٹ ڈیفائن کرتا ہے کہ آنے والے 4 سالوں میں جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. اللہ کرے, ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب بہت اچھا یونائٹڈ اسٹیٹس کو چلائیں, اور انٹرنیشنلی ریلیشن شپس کو جو خراب ہو چکی ہیں کافی سارے علاقوں میں, ان کو فکس کر دیں. ویسے تو اب میرا پروگرام صرف ریل اسٹیٹ کے اوپر ہے, اور اس الیکشن کا ذکر میں نے اس لیے کیا کیونکہ الیکشن کے جو بھی نتائج نکلتے ہیں اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کے ریل اسٹیٹ پہ بھی پڑتا ہے. آبویسلی اکانومی از دا مین فیکٹر. اگر اکانومی خراب ہونا شروع ہو جائے گی تو ریل اسٹیٹ میں بھی ڈسٹربنس آئے گی. بہت سارے دوستوں نے, کسٹمرز نے فون کر کے مجھ سے پوچھا الیکشن کے بعد, اب آپ کیا کہتے ہیں ریل اسٹیٹ کے بارے میں. تو سب سے پہلے تو میں یہ یہاں بتاتا چلوں کہ ابھی اٹس ٹو سون, اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. یا یہ ضرور ہے کہ 9 نومبر کو فائزر کی نیوز پہ کہ جی فائزر نے کرونا وائرس کا ویکسین بنا لیا ہے, اس کی نیوز کے اوپر دیر واز لاٹ آف موومنٹ. 900-950 پوائنٹس ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر گئی. اور اس سے ریلیٹڈ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یس اٹ از اے لٹل کنسرن فرام دی ریل اسٹیٹ ایریا, کہ کیونکہ کووڈ جو ہے اب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس کے اندر. نیو یارک, کافی اسٹیٹس میں آپ دیکھیں جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی. ابھی تو یہ ضرور ہے, آپ جانتے ہی ہیں کہ اب کوئی اوپن ہاؤس نہیں کر سکتا ریل اسٹیٹ کے لیے. اگر آپ گھر بیچ رہے ہیں تو جو اوپن ہاؤس ہوتا ہے یہ ایک بڑا ضروری پارٹ ہے ریل اسٹیٹ بیچنے کا, وہ آلریڈی بند ہو چکا ہے. ہمارے پاس اب ایسے ایس او پیز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. 3 کسٹمر سے زیادہ آپ ایٹ اے ٹائم کسٹمر کو دکھا نہیں سکتے, سب کو ماسک پہننا ہے, ہینڈ سینیٹائزر یوز کرنا, سو اٹس ریسٹرکٹیڈ ٹو ایون شو دا پراپرٹی. تو یس اٹ از مائی کنسرن موونگ فارورڈ کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ دکھانا بھی بند ہو جائے اور ہم لوگوں کو گھروں پہ لے جا کے گھر نہ دکھا پائیں ان فیوچر مے بی. بٹ اگین نیڈ از دی مدر آف انوینشن. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے بہت سارے ایسے گھر فار سیل آ رہے ہیں جن میں ورچوئل ٹور لگے ہوئے ہیں کہ آپ ورچوئلی گھر کے اندر جا سکتے ہیں, واک کر سکتے ہیں, کچن, ڈرائنگ روم, بیڈ روم, جو بھی آپ نے دیکھنا ہے بڑے کمفرٹیبلی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اینڈ آف کورس پکچرز بھی ہوتے ہیں جس میں پکچرز میں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ گھر کیسا لگ رہا ہے, اور ایک ٹپیکل اندازہ جو ہے وہ 70-80% میں کہوں گا کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گھر کی فیل کیا ہوگی. بٹ آف کورس جب تک آپ گھر خود اندر سے نہ دیکھیں تو وہ بات تو نہیں بنتی. لیکن ڈیو ٹو دس پینڈیمک جو ہے ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے کچھ ایسی ریسٹرکشنز ہو جس میں آپ گھر کو وزٹ نہ کر پائیں. لیکن میں یہاں پھر کہتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک گھر نہیں خریدا ہے تو پلیز خرید لیجئے. انٹرسٹ ریٹ ابھی بھی فیور میں ہے. آج بھی میں 30 ایئرس کا فکس ریٹ جو ہے وہ 2.87 بیچ رہا ہوں. 2.87 انہرڈ آف. 15 ایئرس کا لون جو ہے وہ آج میں 2.5 میں بیچ رہا ہوں. تو یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر آپ نے ری فائنانس نہیں کرایا ریسنٹلی تو پلیز کانٹیکٹ می, آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو گیو یو اے کوڈ. اور سیم ٹائم جو میرے پرچیز جو دوست ہمارے ابھی تک جنہوں نے گھر نہیں لیا ہے ان کے لیے ضروری ہے. دس از ریئلی اے ٹائم, کرنچ ٹائم, جہاں پہ آپ نے اب گھر خریدنا ہے. دیکھیے اگر آپ کرایہ دے رہے ہیں تو کسی کی مارگیج بھر رہے ہیں. اگر آپ گھر خرید لیجئے گا تو اپنی مارگیج بھریں گے, اور اس کے اپنے الگ فائدے ہیں. ایکوٹی ہے, اسٹیبلٹی ہے, کافی ساری چیزیں جو وقفتاً میں آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں. تو سامنے میرا ٹیلی فون نمبر, ای میل آ رہا ہے, کال کیجئے مجھے. ٹائمنگ بھی بہت اچھی ہے. دیکھیے 2020 ہم نومبر میں ہیں,
دسمبر میں ایئر کمپلیٹ ہوتا ہے, فائنینشیل ایئر کمپلیٹ ہوگا اور آپ اپنے ٹیکس کریں گے. تو اگر آپ مجھ سے ابھی ڈسکس کرتے ہیں اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں, تو I'll be more than happy to give you the details کہ جی آپ ٹیکس کیسے بھریں, کیا کریں, جو مارگیج کو کوالیفائی کرنے کے لیے تھوڑا اور ایزی ہو جائے گا. ہمارے پاس 1-2 مہینے ہیں جس کے اندر اگر فرض کیجئے آپ کے کریڈٹ کے اندر پلس مائنس کوئی چیز آتی ہے تو وہ ابھی فکس ہو جائے گی. تو اگر آپ نے ابھی تک گھر نہیں لیا ہے تو پلیز آئی ول ٹیل یو کہ ضرور لیں, اور اس سے آپ اپنی فیملی کو ایک سیکیورٹی دیں گے. آپ نے 1000 بار سنا ہوگا, ہمارے بزرگ کہتے رہے کہ ایک چھت اپنی ہونی چاہیے. تو اٹ از امپورٹنٹ, اب ہم یہاں رہتے ہیں, ایک چھت اپنی بنا لیجئے. اور اگر آپ کے کوئی ریزرویشنز ہیں, کوئی کوسچنز ہیں, کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس وجہ سے میں گھر نہیں لے رہا, پلیز call me. I'll be more than happy to discuss and see what are those reservations. Maybe I'll be able to help you. Maybe I'll be able to show you a different side of whatever you've been thinking. گھر لے لیجئے, ٹرسٹ میں ڈال دیجئے. There are so many ways to secure the house. تو آج میں نے جان بوجھ کے جو ہے بہت سارے سوالات تو آئے ہوئے ہیں, ان کے جواب اس لیے نہیں دیے because I wanted to keep a very light session, جس میں آج ہم مور اس پہ بات کریں کہ اگر آپ نے گھر نہیں لیا ہوا تو پلیز لے لیجئے. ایون انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں, ایز اے انویسٹر اگر آپ کے پیسے بینک میں پڑے ہیں تو یو نو what kind of a returns you are getting. بٹ رینٹ میں, رینٹ کو تو آگ لگی ہوئی ہے. میں ابھی میرے ایک جاننے والے, انہوں نے اپنا جاب چینج کیا تو انہوں نے کہا جی میں ٹیکسس سے آ رہا ہوں, میرے لیے ایک گھر ڈھونڈ دیجئے, اور انہوں نے مجھے 3000 کا بجٹ دیا. میں نے کہا 3000 میں تو آرام سے 3 کمرے اچھا گھر مل جائے گا. بلیو می اور ناٹ, نہیں مل رہا گھر. کرائے جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہے ہیں. لٹرلی کرائز آر ایکسپینسو, اینڈ موسٹ آف دا نمبرز واٹ آئی ایم ڈوئنگ, کرایہ زیادہ مہنگا ہو گیا بنسبت خریدنے کے. جب آپ کے پاس اسپیشلی یہ اپرچونٹی اویلیبل ہے کہ یو کین بائی اٹ ایز لو ایز 3.5%, 5% ڈاؤن, تو کرایہ دینے کی تو کوئی صورت یا کوئی سینس نہیں بن رہی. بٹ اینی وے, آئی ایم ہیئر, کال می, لیٹ می ہیلپ یو آؤٹ ود اینی ریزرویشن یو ہیو. تو تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار آل دوز پیپل جو مجھے کوشچن بھیجتے ہیں, اینڈ آئی انجوائے دوز کوشچن. کچھ لوگوں کو تو میں نے ای میل میں بھی جواب دیا ہے, بٹ موسٹ آف دا ٹائم واٹ آئی ڈو از میں اپنے پروگرام کے دوران وہ کوشچن لاتا ہوں کہ سب اس بات سے یا اس سوال سے فائدہ اٹھا پائیں, اس کے جواب سے فائدہ اٹھا پائیں. تو اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. کیپ آن واچنگ, لیٹس ٹاک ریل اسٹیٹ. ناظرین, تو آپ دیکھ رہے تھے خصوصی رپورٹ امریکن الیکشنز کے بارے میں, اور مجھے امید ہے کہ آج کی رپورٹس آپ کو پسند آئی ہوگی, اور آپ نے 2 مہمانوں کے خیالات دیکھے, اور کچھ آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی چھوٹی چھوٹی, اور لوگوں کے خیالات دیکھے. ان لوگوں کے بھی آپ نے خیالات دیکھے جنہوں نے اس الیکشن میں بھرپور حصہ لیا جو بائیڈن کی کیمپین میں, جس میں مسلم فار بائیڈن اور پاکستان فار بائیڈن. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کیمپین تھی, اور اس میں ان لوگوں کو کامیابی حاصل ہوئی. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جا چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.